अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफ़तों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। ये है जी सुबह का टाइम और अभी हम लोग उठे हैं। नाश्ता बनाने के लिए मैं जा रही थी। तो सुबह उठते साथ ही ना मैं सबसे पहले ये करती हूँ कि मैं जो विंडोज़ होती हैं, बालकनी जो है वो तीनों रूम्स की जो है वो मैं खोल देती हूँ ताकि ताज़ा हवा आए। और सारा दिन ये खुली रहती हैं। जब तक ठंड ज़्यादा ना हो तो ये खुली रहती हैं। अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो और हवा तेज़ आ रही हो ठंडी तो फिर बंद कर देती हूँ। अदरवाइज़ मैं मगरिब की नमाज़ के टाइम जो है ये बंद करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारी सिस्टर्स ने पूछा था कि मगरिब की नमाज़ के टाइम आप क्यों बंद करती हैं, तो मैं भी आपको बताती हूँ थोड़ा फ्री होके ना। कितनी भी चाहे दिन हो ना, तो वो फिर रोशनी जितनी भी हो यहाँ पे किचन में जो है वो ज़रूरी होता है लाइट ऑन करना। और ये रात को बनाई थी ना आलू में थी, तो अभी पराठा बना के तो उसके ऊपर रख के जो है वो खाएंगे। अपना जो हमारा तरीका है, असल जो हमारा तरीका बचपन से जो था। और पराठा बना के उसके ऊपर ये आलू मेथी रख के तो बड़ा मज़े का लगता है वो फिर जो जिस तरीके से रखा होता है ना उस तरीके से और ज़्यादा मज़े का लगता है। और बर्तन वगैरह तो मैंने रात को ही धो के रख लिए थे। तो ये इसके अंदर पता नहीं क्यों है इस तरीके से ना, ये या अब हो गए हैं या पहले के थे मुझे नहीं पता, बट दाग से इस तरह ना, दाग नहीं, ये पेंट लगा हुआ है शायद। ये देख, ये वाला पेंट लगा हुआ है। तो बस बनाते हैं नाश्ता और आपके साथ भी शेयर करते हैं। और यहाँ पर जी बन रहे हैं नाश्ते वाश्ते, पराठे वराठे। और जब मैं पराठे और वराठे बोलती हूँ, नाश्ते वाश्ते बोलती हूँ, तो फिर मेरे हस्बैंड जो है वो फिर मेरा मजाक बनाते हैं, कहते हैं ये पराठे क्या होता है। इसको इसमें ना मैं मेथी को जो है वो गर्म कर रही हूँ, क्योंकि फ्रिज की मेथी फ्रिज में रखी हुई थी तो फिर वो इतनी जल्दी जो है वो गर्म नहीं होती, ठंडी रहती है। अच्छा, सारी बहनें जो हैं वो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अंगूठा चपका दीजिएगा। और हाँ जी, तो बात मैं कर रही थी कि क्यों मैं ना मगरिब के टाइम क्यों बंद करती हूँ। सारी खिड़कियाँ दरवाज़े बंद कर देनी चाहिए और लाइट्स जो है वो घर की ऑन कर देनी चाहिए। जो हदीस पाक में ये है, हदीस पाक का नंबर मुझे याद नहीं है कि रेफरेंस नंबर कौन सा है, लेकिन ये सही मुस्लिम सही बुखारी की हदीस है। तो मैं आपको नंबर जो है वो फिर बाद में मैं देख के फिर बताऊंगी कि कौन सा नंबर था। तो ये हदीस पाक है कि जब मगरिब का टाइम हो तो आप अपने बच्चों को जो है वो अंदर कर लें और घर के अंदर कर लें, और खिड़कियां और दरवाज़े जो है वो आप अच्छे तरीके से बंद कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आपको बंद करने चाहिए। और लाइट्स जो हैं वो ऑन, दिए जला देने चाहिए घर के सारे। तो ये वजह इसकी ये है कि जो शैतान होता है ना, वो जब मगरिब की अज़ान होती है तो उस वक्त फिर वो शैतान के कानों पे जो है वो बहुत भारी पड़ती है, और फिर वो ना घरों में घुसता है उस टाइम पे। उस आवाज़ से बचने के लिए ना वो घरों में घुसता है। तो उस टाइम पे फिर दरवाज़े जो है वो बंद होने चाहिए। तो इसलिए मैं हमेशा जैसे ही मगरिब की अज़ान होती है तो मैं दरवाज़े जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के बंद कर देती हूँ। साथ में लाइट्स भी ऑन कर देती हूँ। लाइट्स तकरीबन 10 से 15 मिनट तक ऑन रहती है। जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है ना तो फिर मैं लाइट्स ऑफ़ कर देती हूँ बाकी घर की। तो मतलब जहाँ बैठे होते हैं वो तो ऑन ही रहती है, लेकिन बाकी जैसे ऐसे जल रही होती है ना पूरे घर की, तो फिर मैं वो ऑफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे बस बना रही हूँ पराठे और बड़े मज़े के जो है वो नाश्ता आज जो है वो बड़ा देसी देसी सा बड़ा मज़े का नाश्ता बनने लगा है। और अच्छा पता है, हम दोनों बैठे थे, कमेंट्स भी पढ़ रहे होते हैं और मैसेजेस भी पढ़ रहे होते हैं जब टाइम मिलता है फ्री। तो एक ना मुझे इंस्टा पे मैसेज आया हुआ था। काफ़ी बार काफ़ी सिस्टर्स जो है वो करती हैं। तो मुझे एक मैसेज आया हुआ था कि आप कुछ मुझे ऐसा बताएं कि मेरे हस्बैंड जो है वो दुबई में होते हैं और मैं यहाँ पे होती हूँ, तो यहाँ पे मेरा जीना जो है वो बिल्कुल दो भर हो चुका है, बिल्कुल हराम हो चुका है कि मैं मतलब मैं बिल्कुल ना नहीं रह सकती। इतनी बातें
مجھ سے نہیں سوئی جاتی اور جو ہے یہاں پہ رہنا میرا بہت مشکل ہو گیا، تو میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا کے رہنا چاہتی ہوں۔ تو آپ بتائیں، کچھ مجھے انفارمیشن دیں کہ وہاں پہ میں کیسے جا سکتی ہوں اور کیسے وہاں پہ رہ سکتی ہوں۔ تو وہی ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ جب میری جو ہے وہ شادی، یہ واقعی بہت مشکل ٹائم ہوتا ہے، بہت مشکل جو ہے وہ اس طریقے سے گزارا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہسبینڈ جہاں پہ بھی آپ کے ساتھ ہونا، اگر پاکستان میں ہیں تو ہسبینڈ آپ کے ساتھ ہوں تو عورت کی جو ہے وہ بہت بڑی سپورٹ ہوتا ہے ہسبینڈ۔ اور اگر دبئی میں بھی، اگر باہر کے ملک میں بھی اگر آپ جیسے ساتھ میں ہسبینڈ ہوتا ہے تو کسی بھی چیز کی جو ہے وہ مشکل نہیں لگتی، لیکن جب ہسبینڈ نہیں ہوتے ساتھ اور مطلب ہسبینڈ کہیں رہ رہے ہوتے ہیں اور وائف جو ہے وہ کہیں رہ رہی ہوتی ہے تو بہت پرابلم ہوتی ہے۔ عورت کو جو ہے وہ بہت ساری باتیں جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہیں۔ ایک تو وہ اس ٹینشن میں ہوتی ہے کہ وہ دور ہے، کیونکہ شادی کے بعد جو ہے وہ ایک شادی عورت جو ہے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے دوسرے گھر میں آ جاتی ہے، اور جس کے لیے آتی ہے وہی پھر مطلب اس کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتی، تو پرابلم ہوتی ہے۔ تو یہ مجھے کمنٹس آ رہے تھے، میسیج آ رہے تھے بہت زیادہ کہ آپ بتائیں کہ کیا، کیونکہ یہاں پہ جو ہے میں کہیں بھی نہیں رہ سکتی، میکے میں رہتی ہوں تو مسئلہ ہے، سسرال میں رہتی ہوں تو مسئلہ ہے، اور محلے والے جو ہے وہ ان کی باتیں ہی نہیں ختم ہوتی۔ محلے والے ادھر بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، سسرال آتی ہوں تو بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، میکے جاتی ہوں تو بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اب تک تمہیں نہیں بلایا، ابھی تک تمہیں جو ہے ابھی تک تم یہیں پہ ہو اور ابھی تک تم نہیں گئی ساتھ میں۔ تو بہت جو ہے وہ پرابلم مجھے فیس کرنی پڑتی ہے، اور پھر یہ بھی باتیں سننے کو ملتی ہیں، دیکھنا یہ تمہیں بلائے گا بھی نہیں، یہ تم وہاں پہ کوئی اور نہ رکھی ہوئی ہو، ذرا دھیان کرو، ذرا سوچو کہیں اور کوئی اور نہ رکھی ہوئی ہو۔ تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کہتی مجھے سننے کو جو ہے ملتی ہیں، اور آپ میری یہ بات جو ہے وہ ضرور شیئر بھی کریے گا اپنی ویڈیو میں، اور مجھے جو ہے کوئی طریقہ بتائیں کہ میں اس طرح، تو میں یہ کہتی ہوں کہ جب میرا ایسے میری شادی ہوئی اور میری شادی کے تقریباً 1 مہینے کے بعد میرے ہسبینڈ جو ہے وہ واپس دبئی چلے گئے، اور پھر ظاہر ہے میں سسرال میں تھی، اور پھر کبھی میکے میں رہنا تو کبھی سسرال میں رہنا، ہسبینڈ نہیں ہوتا تو پھر بندہ رہ لیتا ہے کہ 15 دن 20 دن اس طریقے سے جو ہے وہ میکے میں زیادہ ٹائم بھی گزارا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر وہ باتیں جو ہوتی ہیں نا لوگوں کی، واقعی وہ فیس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہاں جی نہیں، مجھے بھی ایسے سننے کو ملا، کافی سننے کو ملا کہ دیکھو تمہیں بلا نہیں رہا، اب تک تم یہیں پہ ہو۔ میرا خیال ہے 3 مہینے گزر گئے تھے کہ 4 مہینے، 4-5 مہینے کے بعد بھی ایون میں نہیں گئی تھی نا، میں 5-6 مہینے کے بعد دبئی گئی تھی، جب میری شادی کے بعد جو ہے نا میں فرسٹ ٹائم وزٹ پہ 5-6 مہینے کے بعد گئی تھی۔ اور تو مجھے بھی یہ باتیں سننے کو ملتی تھیں اور بڑا برا لگتا تھا، اور بہت لوگ جو ہے وہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ نہیں یہ جو ہے باہر والے کبھی بھی بلاتے نہیں ہیں، بہت مشکل سے بلاتے ہیں، یا تو آپ ساتھ جائیں یا پھر آپ جو ہے وہ اس کو بولیں کہ وہ چھوڑ چھاڑ کے واپس آ جائے۔ یہ بھی پاسبل نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ اپنی جاب لگی لگائی کون چھوڑ کے جو ہے کس طریقے سے، پھر تو بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ پرابلمس کافی زیادہ فیس مجھے بھی کرنی پڑی تھی، اور جب میں وہاں چلی گئی ساتھ میں تو پھر یہ باتیں سننے کو مجھے ملی تھی کہ وہاں ساتھ رہ رہی ہے، بچانے کچھ نہیں دے رہی اس کو، بچت ہو نہیں رہی، وہ بیچارہ خود کس حال میں رہ رہا ہے، اور ساتھ میں بیوی کو بھی اس نے رکھا ہوا ہے۔ باہر کے ملکوں میں رہنا کوئی آسان ہے؟ باہر تو اتنی مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور یہ ساتھ میں جو ہے اس کا بھی بوجھ اٹھائے، اس کو بھی ساتھ میں رکھے، تو وہاں پہ پھر لوگوں کی یہ باتیں ہوتی ہیں تو وہ اتنی اور زیادہ مطلب ہر طرف سے جو ہے وہ جینا جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو بس میری انفارمیشن تو میں کچھ نہیں دے سکتی، آپ کی سیلری آج کل جو ہے وہ اس طرح، آپ کی سیلری جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، اور دوسرا آج کل تو حالات وہاں پہ بھی کچھ اتنے خاص نہیں ہیں کہ فیملیز جو ہے وہ مطلب مڈل کلاس طبقہ جو ہے وہ تو آئی تھنک کہ واپس ہی آ رہے ہیں لوگ، تو وہاں پہ اتنا جن کی اچھی سیلریز ہیں، جن کا گزارا اچھا ہو رہا ہے وہ ابھی بھی رہ رہے ہیں، اور ابھی بھی بہت سارے لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں۔ تو بس میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ جہاں بھی رہیں، ساری میری بہنیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہیں، آباد رہیں،
تو دعا میں بہت کرتی ہوں کہ اس طریقے سے رہنا جو ہے، کیونکہ میں نے فیس کیا ہوا ہے کہ بہت مشکل ہوتی ہے، بڑا دل جو ہے وہ، اور ہر وقت رونا آتا رہتا ہے، ہر وقت رونا آتا رہتا ہے. تو بہت پریشانی ہوتی تھی ہمیں بھی، اور ہماری لڑائیاں بھی ہوتی تھی کہ کیوں آپ نے مجھے بلا رہا ہے، اور ادھر سے ہسبینڈ بھی پریشان. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ میں کیا کروں. ہسبینڈ بھی پھر ٹینشن میں ہوتے تھے کہ کیا کروں میں، کیا کروں، کس طریقے سے بلاؤں. تو بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ رزق لکھے آسان اور خوشحال زندگی اور اچھا آسان رزق لکھے. اور اللہ سب کو اپنے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے وہ سلامت رکھے، اور سب کے ہسبینڈ کا سایہ جو ہے ان کے سر پہ ہمیشہ سلامت رہے. آمین ثم آمین. تو بس یہی آج میں نے سوچا کہ آج نا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ بات، کیونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ کمنٹ اور میسیج، تو اس طرح کی باتوں سے نا اگر آپ کے آس پاس بھی ایسے کوئی ہو تو دل پہلے ہی دکھا ہوتا ہے، تو پھر بندہ پریشان، مزید پریشان ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی باتوں سے ہمیں بھی گریز کرنا چاہیے، ہمیں بھی دوسروں پہ جو ہے وہ اس طرح نہیں باتیں نہیں کسنی چاہیے، اور نہ ہی کسی کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ تم ابھی تک نہیں گئی، ابھی تک تم نہیں گئی تو یہ تمہیں بلائے گا بھی نہیں، اور اس طرح کی ٹینشن ہو جاتی ہے پھر. اور یہ ہے جی بالکل رات کا ٹائم، اور رات کے ٹائم میں جو ہے وہ لحاف کے اندر اس طرح سے مونگ پھلی کھانا ہمارا فیوریٹ جو ہے وہ مشغلہ ہے، جو ہم کافی عرصے سے، کافی سالوں سے مس کرتے آ رہے تھے. ٹھنڈ میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہونا اور اس میں اس طریقے سے مونگ پھلی کھائیں، بڑا مزہ آتا ہے، بہت ٹیسٹی لگتی ہے. اور کافی عرصے سے جو ہے وہ اس طرح دبئی میں مونگ پھلی تو بہت ہوتی تھی لیکن ٹھنڈ اس طرح نہیں ہوتی تھی. اچھا آج کل میرا خیال ہے وہاں پہ ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے، تو وہ بھی مجھے بہت ساری سسٹرز جو ہے وہ انسٹا پہ بھی اور کمنٹس میں بھی آ کے بتاتی ہیں. بڑا مزہ آتا ہے سن کے اور بڑا اچھا لگتا ہے، آپ لوگ مجھے یاد رکھتے ہیں. تو یہ بھی یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یاد رکھنے مطلب جس طرح کا بھی موسم ہے تو آپ لوگ مجھے جو ہے وہ وہاں کی ہر بات سے مجھے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ لوگ. اور بس یہیں تک تھا. میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریے گا. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.